حوالہ ہے لوکا کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت۔ بیٹی لیزا دوسرے کلمے کی تلاوت کرے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ لوکا اس کا 23واں باب 43ویں آیت۔ اس نے مجھ سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک نام کے بڑے فضائل پر ہم سب۔ بہت شکریہ بیٹا، خدا آپ کو برکت دے۔ دوسرے کلمے کو پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنی بہن سونیکا کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ سونیا، بہن سونیا کو، ثانیہ، یہاں پر مجھے نام آپ کا سے بہن ثانیہ آئیں گی اور وہ پڑھیں گی۔ ہاللیلویا۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام اور آج کا پاک جمعہ آپ سب کو مبارک ہو۔ آج کا دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ، لوکا 23 باب 33 تا 43 آیت سے۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہجوم خدا ان کو لعن طلب کرنے میں مصروف ہے، لیکن صلیب پر ایک اہم ترین واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مسیح خداوند ایسے دکھ اور اذیت میں بھی اپنی خدمت کا کچھ حصہ ادا کر دیا ہے۔ ڈاکوؤں میں سے ایک تبدیل ہو گیا ہے، معافی حاصل کرتا ہے اور نئی زندگی پاتا ہے۔ ڈاکو کی تبدیلی، مسیح خداوند کا اپنی زمینی زندگی کا آخری شاگرد، وہ مشکل وقت میں ایمان لایا۔ اس نے جھوٹے الزام سے ڈاکو کی مخالفت کی اور کہا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجب ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بھیچا کام نہیں کیا۔ اس نے ان لفظوں سے اپنے گناہ کا اقرار بھی کیا، اور اس نے ان لفظوں میں مسیح خداوند کی بے گناہی کا اعتراف کیا۔ جب ہم 42 آیت پڑھیں تو اس نے ابدی خوشی اور رحم کے لیے درخواست کی اور لکھا ہے، پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس درخواست سے ظاہر ہوتا ہے وہ مسیح خداوند کی معاف کرنے کی قدرت پر ایمان لایا، وہ اس کی محبت پر ایمان لایا، وہ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لایا، مسیح کی بادشاہی پر ایمان لایا، وہ مسیح کے شاہی اختیار پر ایمان لایا اور اس کے شاہانہ کریکٹر کی اعلانیہ گواہی دی۔ ڈاکو کی درخواست کا جواب، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ خداوند کا یہ جواب نجات کا کلمہ ہے۔ یہ الفاظ صرف مسیح خداوند ہی اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے۔ دشمن صلیب پر اس سے اس کی الوہیت کا ثبوت مانگتے تھے، لیکن معافی کے الفاظ ہی اس کی الوہیت کا ثبوت ہیں۔ یہ کلمہ مسیح خداوند کے مشن کا مرکزی نقطہ ہے۔ گناہ گار کو گناہ سے نجات دے کر ابدی بادشاہت میں لے جاتا ہے۔ اس کی خدمت کا مقصد تھا۔ خداوند نے کتنی جلدی اس کی درخواست کو منظور کیا ہے۔ خداوند گناہ گار کی توبہ کا منتظر ہے۔ اے آج میرے عزیزو، ہم بھی اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس کے سامنے اقرار کریں، اے خداوند مسیح میں گناہ گار ہو۔ وہ ڈاکو کی طرح ہماری درخواست کو جلد قبول کرے گا اور ہمیں فردوس میں جگہ دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ بہت شکریہ میری بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج کی اس خوبصورت